اخلاقی تنزل اور روحانی بگاڑ بھی انتہائی چابردستی کے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. تجھے بھلا کے جو قرآن کا نسخہ میں آیا اس کے مقابلے میں ان چیزوں کو ترقی کا نام دینا، ایک صاحب دل نے درست کہا ہے، تجھے بلا کے یہ دنیا والے اگرچہ مائل و ارتقا ہیں، یہ جہد ہے، آگہی نہیں ہے، یہ موت ہے، زندگی نہیں ہے. کس کس چیز کا اور کس کس بگاڑ کا رونا روئے. گھر سے شروع کریں، باپ بچے کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، ہمسایہ ہمسایہ کا نہیں، ہر شخص تناؤ زدہ اور انا کے کھول میں بند، انا ولا غیری. اور یہ انا ولا غیری کا جو تصور اور کنسپٹ ہے، یہ وبا جو ہمارے ذہنوں میں سما چکی ہے، اس نے اخلاقی اور روحانی بگاڑ کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کو جنم دیا ہے. آپ دیکھیے قدم قدم پر فساد ہے. محلوں کی سطح پر دیکھیے، کسی کو دولت ملی، گاڑی لایا، تو شام کو جب واپس لوٹا یہ دیکھا نہیں کہ میں سے پارک کہاں کروں، ہمسائے کے دروازے کے سامنے پارک کر دی، یہ سمجھ کر کہ کون ہوتا ہے یہ مجھے بولنے والا، کون ہے مجھے یہ روکنے والا. فساد شروع ہوا. دکان بنائی اور دکان کی چھت سڑک پر آ گئی، اور یہ سوچ کر کہ کون مائی کا لال ہے جو میرا بال بھیگا کر سکتا ہے. ماحول کو بگاڑ دیا. سوچتا ہے کس کی طاقت ہے، حکمرانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، معروف تاجر ہوں، سماج میں بڑا مقام ہے. اور یہ فساد اور فساد کا سلسلہ شیطان کی آنکھ کی طرح اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے کہ اس شمار کا کوئی شمار ہی ہے. کس کس چیز کو روئیے، کہاں کہاں مرہم کیجیے. تنہم داغ داغ شد پنب کجا کجا یہم. یہ سارا جسم جو سماج کا ہے، یہ جو ساری باڈی معاشرے کی ہے، اسے کہیں حق تلفی کا زخم لگا ہے، کہیں گبن کا گاؤ لگا ہے، کہیں رشوت کا دبا لگا ہے، کہیں چوری چکاری کا مرض ہے، کہیں جھوٹ، دغا، فریب، قتل، غارت گری، یہ امراض اس سے چپکے ہوئے ہیں. آپ کہاں کہاں مرہم کریں گے؟ اور اگر ہم یہ سوچ کر سو گئے کہ بم کجا کجا نے ہم کہاں کہاں مرہم کریں تو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ کی عدالت میں ہم سے اس حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. یہ ضرور ہے. میرے فاضل مقررین نے یہ بھی کہا، اور ہر ایک اس بات پر متفق تھا کہ اس سماج کو سدھارنے، اس معاشرے کی تطہیر کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، تشکیل سیرت کے لیے لازم ہے کہ یہ کام گھر کے انسٹیٹیوشن سے شروع ہو. اس پر ہم سب متفق ہیں، مگر
ہوتے تھے جب سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، گھر تب ایک ہوتے تھے جب شام کھانے کے بعد محلے کے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ آج باپ ہاتھ میں یہ ڈبہ تھمائے، ماں اسی کے ساتھ مصروف، بیٹا اوپری کمرے میں، بیٹی اسی کے ساتھ مشغول۔ علیہ منکم رجل رشید، ٹھیک میں ان کو کون سمجھائے، کون اصلاح کرے؟ سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی سب نے، پڑھنے کو تو ہم پڑھتے ہیں، جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ بات یہاں آ کر رکی تھی کہ جس باپ کو اپنے گھر سے اس تربیت کا آغاز کرنا تھا، اصلاح کا آغاز کرنا تھا، وہ باپ خود اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بیمار ہے۔ بیمار کا کیا علاج کرے گا؟ تب ہمارے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں اگر ہے تو تعلیم ہے، تب ہمارے گھروں میں اگر تعلیم نہیں تھی تو تربیت تھی۔ باپ صبح اٹھتا ہے، یہ اخلاقی اور روحانی تربیت کا عملی مظہر ہوتا تھا، صبح اٹھتا تھا، بچے کو ساتھ لے کر مسجد جاتا تھا، ماں صبح اٹھتی تھی، دین سے ناواقف مگر سجدریز ہوتی تھی، روتی تھی، ان اولادوں کے لیے دامن پسار کے اللہ سے ان کے لیے ہدایت طلب کرتی تھی۔ آج ایسی صورتحال نہیں ہے۔ وہ مائیں جو صحابہ حضرات، جو تابعین، جو صالحین کو جنم دیا کرتی تھی، اب انہیں ڈھونڈ لیا ہے چراغ رخصے والے کا۔ آج کی ماں کو کہیے سورہ فاتحہ سناؤ، نہیں سنا پائے گی، نہیں سنا پائے گی۔ تب وہ ہماری مائیں جو میری عمر کے رہتے ہیں، ہماری مائیں جو ہوا کرتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یقین جانیے اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں، رب کعبہ کی قسم، یہ میری ماں کا آب و شکر کی ہے، جو انہیں کھانا نہیں دے گی تب تک جب تک اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد سے عشاء پڑھ کے آیا، نہیں دے گی۔ آپ کسی بھی عالم کو دیکھیے، کسی بھی صحیح و فقیر دیندار شخصیت کو دیکھیے، اس کی تربیت میں اسی ان پڑھ ماں کا کردار اور رول ہوا۔ وہ جو جن ماں کو ہماری آج کی مائیں اس لیے جاہل کہتی ہیں کہ وہ بڑی لکھی نہیں تھی، زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ مائیں جب بچے جنم لیتی تھی وہ ڈاکٹر بنتے تھے، وہ انجینئر بنتے تھے، وہ دانشور بنتے تھے، ہزاروں مثالیں سامنے، دانشور بنتے تھے، علماء بنتے تھے، ائمہ بنتے تھے، مگر ان کے بقول میں جاہل تھی۔ اب ان ذہین اور فقیر خواتین کو دیکھیے جو بچے آج یہ جنم لیتی ہیں، وہ سنگر بن جاتے ہیں، وہ ڈانسر بن جاتے ہیں، وہ ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں، گلے میں مالائیں پہنے، بازو میں کڑے لگاتے ہیں، کانوں میں جھمکے، اور راتوں کو مہندی راتوں میں ناچنا گانا، صرف نازک کی سی حرکات کرنا، اور پھر ہمارے بہت سے حاجی صاحبان کا دھاد و تحسین دینا، دھاد و تحسین کے ڈونگے برسانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مر چکے ہیں اخلاقی تو، ہماری نس نس اور رگ رگ دفن ہو چکی ہے اخلاقی اور روحانی تو، ہم کہاں کھڑے؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس کے فضائل
سن کر آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن غور کبھی کیا ہے؟ بھائی تفکر میں بھی ڈوبے ہو. ایک مرحلہ آتا ہے اللہ کا عظیم پیغمبر جو ہزار مشکلات، شدید مسائل اور سخت ترین حالات سے گزرتے ہوئے اسے ایک کشتی سے ملنے کا پتہ دیا جاتا ہے. کہاں پہنچ جاؤ اسے ملو. پیغمبر کا نام یاد ہے؟ کون؟ موسیٰ علیہ السلام. وہاں پہنچ جاؤ اسے ملو. پہنچ جاتا ہے. طویل واقعہ. تو پھر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. ایک مقام پر پہنچ کر جب انہیں بھوک لگتی ہے، ایک بستی میں وہ ان سے حق کی مہمانی ادا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ مہمان نوازی کرنے سے کامل طور انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے لوگ اور انتہائی بھوک ہے، جب انہیں کھانا نہ ملے، جب ان کی آوقت نہ ہو، عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان کو اس بستی پر غصہ آ جائے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ غصہ نہیں آتا ہے. اور یہ جو موسیٰ والا ساتھ والا آدمی ہے، شخصیت ہے، ہستی ہے، ایک جگہ یہ ایک گری ہوئی دیوار کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے خدا کے بندے کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. ہم تو پیٹ پر پتھر مارنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور آپ ان کی گری ہوئی دیوار ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں اس کی تک نہیں سمجھا. تو پھر خضر نے اسے یہی کہا، تم چپ رہو، دیکھتے جاؤ، اور آخر پر جب ہم کہیں جب کسی جگہ ٹک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تب میں یہ سب معاملات اور ان کی تعبیر و تعبیر سے میں آگاہ کروں گا. باہر مزید کچھ واقعات پیش آئے، اور پھر وہ گڑی آ گئی جہاں وہ موسیٰ بھی بیٹھ گئے اور خضر بھی بیٹھ گئے. تو سب سے پہلی بات یہی جو ذہن بحث آئی، کیوں آپ نے وہ دیوار، گری ہوئی دیوار، منہدم ہوئی دیوار آپ نے بنانی شروع کر دی؟ تو اس نے پکڑ کر کہا، اس نے کہا کہ وہ دیوار جو ہے، وہ دیوار جو تھی، وہاں وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. تحتہ کنز لہما، اس کے لیے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ ان کے والد نے رکھ چھوڑا. مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ اگر یہ دیوار گرتی رہی تو پھر یہ خزانہ ظاہر ہوگا اور یہ بستی کے لوگ اسے لوٹ کر لے جائیں گے. یوں یہ یتیم بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اب میں نے اس پر دیوار لگا دی. جب اللہ کی مشیت ہو، خود ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ وہ ایک خزانہ نکال کر لے جائیں گے. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک لازمن کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی حکمت ہوگی. تو یہ سوال پوچھے بغیر کہ کیوں کیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کیا؟ اتنا آمادہ امداد و اعانت تو آپ ہوئے کیوں؟ اصل میں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت، جو کچھ ہو رہا تھا، یہ اوپر کے احکام تھے. ڈکٹیشن اوپر سے آ رہا تھا. خضر کا ہاتھ بس کرنے والا تھا. کرا کون اور کوئی اور تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا
صالحہ. یہ میں نے اس لیے کیا بگڑے ہوئے بچوں سے نادان والدین، نافرمان بچوں کو بددعائیں دینے والے والدین، پریشان کرنے والے بچوں سے تنگ آئے والدین، اپنے بچوں سے خجل اور رسوا ہونے والے والدین سنیں اور گوشے ہوش میور سے سنیں، وہ بچوں کو دوش کریں، گرے بان میں جاتے ہیں. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ سب میں نے اس لیے کیا ایک خاص حکمت کے تحت، کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، وہ نیک تھا، اس کی اٹھان اللہ کے ارشادات پر اٹھی تھی. اس نقطے پر غور کرو، پھر وہ رونا رو، ان بچوں کے والدین پھر وہ رونا رو کہ بچہ ہاتھ سے گیا. خود کا محاسبہ کرو، کیا تم بھی اس زمرے میں آتے ہو؟ کیا تم بھی صالحیت کے دائرے میں ہو؟ اگر ہو پھر تمہارے بچوں کی خیر ہی ہے. 3 دن پہلے ایک نوجوان مل گیا. کبھی کبھی انسان جب بولتا ہے تو کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو ایک دم کسی کے دل پر لگ جاتی ہے. آئے دن یہ بچوں کے فکرے ہمارے منابر پر محرابوں میں زیر بحث آتے ہیں. تو میں نے ترنگ میں آ کر یہ کہا تھا کوئی 6-7 مہینے پہلے کہ اگر تم ایک بیداغ سروے کرو گے کہ باپ بگڑے ہوئے ہیں یا بچے بگڑے ہوئے ہیں، باپ زیادہ بگڑے ہوئے ہیں یا بچے بگڑے ہوئے ہیں. 10 دن پہلے واللہ مجھے جوان ملا تو اس نے کہا کون سا میں نے وہ بات آپ کی پلے باندھ دی تھی. پھر میں نے اپنے علاقے کے 20 گھروں کی سروے کر ڈالی اور میں تصور میں بیٹھا گھر میں سوچ رہا تھا. میں نے تصور میں سروے کر لی، سب گھروں کے والدین کو بھی دیکھا اور ان کے بچوں کو دیکھا. 20 میں سے 17 گھر ایسے تھے جن کے والدین، جن کے باپ بگڑے ہوئے تھے اور بچے نماز پڑھ رہے تھے، بچے درسگاہ جا رہے تھے اور بچے قرآن کی طرف آ رہے تھے. اور ان میں سے 3 گھر ایسے ہیں جو بچوں سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ بچے والدین سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کے قریب آ جاؤ. ابھی ذکر جمیل ہو رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ. یہ جو نسل ہے نا نہیں، ادب کی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے رہو، لیکن زخم ہوتا والدین یہ بھی سنو، اٹھو رات کو تہجد پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو. وہ شخص شہوانیت کے سے مغلوب ہو کر پیغمبر رحمت کے دربار میں آ کر اتنا بے قابو ہو گیا تھا جس نے یہ پوچھا تھا اے اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. سنا ہے نا آپ نے؟ آج یہ آوازیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے فرشتے. 20 سال کے 25 سال کے بچے ہمارے اس وقت غیر شادی شدہ ہیں. 30 سال کے بچے غیر شادی شدہ ہیں. آپ نے نہیں پتا کہ گھروں میں اندر کیا بات پڑ رہا ہے. اور آپ کیا اتنے بھولے والے ہیں کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ بچہ اتنا حیادار ہے کہ جو اندر اس کے آگ ہے یا اس کے اخراج کا کوئی بندوبست نہیں کرتا ہے. آپ مور کی طرح اپنی ٹانگوں میں گردن ڈالتے ہیں اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ خلوت اور جنگ اور جس قسم کی حرکت کرے گا. معزز والدین سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہ حرکت جس نے جو بھی کی اپنی سیکس اور جنس کی تسکین کے لیے جو بھی حرکت اس نے کی وہی
انما اسمہ علی ابی، اس کا گناہ باپ کے وطن ہو. ابھی کام سوٹیبل نہیں بنا، ابھی سرکاری نوکری نہیں ملی، ابھی اچھی دکان نہیں چل رہی. یہ کب چلے گی؟ کب چلے گی؟ کتنے سال عمر ہوتی ہے؟ آج ہمارے بچے 40 سال کے 38 سال کے ہوتے ہیں اور ان بوڑھی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے کہ ڈھائی کر کے آپ بچے دلہے سسرال آتے ہیں، بال نکل چکے ہیں اور اس کے فزیکل اثرات بھی ہیں، جسمانی اثرات بھی ہیں. یہ جو آج ایک رو چلی ہے کہ بچے ہی پیدا نہیں ہوتے، اس کی بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ ہم وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے. گاؤں والے شہر آ گئے، شہر کی ہوا انہیں بھی لگ گئی. یہ گاؤں میں نہیں ہوا کرتا، شہر کی ہوا انہیں بھی لگ گئی. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر ہمارے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ مت سوچو کہ بچے خامخواہ اصلاح کے راستے میں آ جائیں گے. تم اپنے حصے کا کام کرو تب کام بنے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ابھی ان کا ذکر جمیل ہو رہا تھا اس مبارک مجلس میں، ابھی ہو رہا تھا. کیا کیا؟ ایک روز رات کو نماز پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے. کون؟ عبداللہ بن مسعود. ہم جانتے ہیں تو نام سن کر ہم متحرک ہو جاتے ہیں. وہ جس نے ایک دفعہ نبی کو قرآن سن کر اڑایا تھا اور جب کہا تھا، جب بنا تھا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا منظر جب ساری امتوں میں ایک گواہ لایا جائے گا. اور جب اس آیت پر پہنچے تو صاحب قرآن نے مقدس سر پر اٹھایا اور پھر جب اس نے پڑھا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے رسالت کے بنگورے میں آرام فرما پیغمبر، اے رسالت کے مسند نشین، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان گواہوں پر، سب گواہوں پر آپ کو پھر ایک گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. یہ کہنا تھا کہا عبداللہ ان کو بس قیامت کے منظر میں اڑایا تھا. بس عبداللہ، یہی عبداللہ جو ایک سفر میں ایک درخت پر چڑھ گئے، پیلو کے درخت پر، مسواک توڑنے کے لیے. پگڑیاں پتلی تھی، پگڑیاں کہتے ہیں ٹخنوں اور رانوں کے درمیان والے سے. پگڑیاں کمزور تھی، پتلی تھی، نازک تھی، زہریہ اساسی زنگ. بڑھ گئی صحابہ مشانش یہ خود اچھے کسی لنگی پٹے کی تحریم پر کھڑا ہو گیا. آج حرکت ہونے لگی تحریم کو اور عبداللہ کے پگڑی میں تھرتھراہٹ پیدا ہونے لگی. ٹانگ پتلی تھی، آدمی کمزور تھا. تو چند صحابہ نے ہنسا، وہ ہنسے یہ حالت دیکھ کر. تو پھر مزاج شناس پیغمبر دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ خاموشی. کچھ نہیں یا کچھ نہیں، بس اس کی یہ پتلی ٹانگیں دیکھ لی اور سچ بولتے تھے. اتنی پتلی ٹانگیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں. تو جواب ملا، پتا بھی ہے جب حشر کے دن ترازو میں تولا جائے گا نا، یہ پتلی پتلیاں جب آئیں گی ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا ان کا وزن. کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو ایک بچہ اس کے
میں مالا مارا بوجھو، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ سویا ہوا ہے دنیا وما فیہا سے بے خبر، روتے ہوئے کہتا ہے میرے لخت جگر، میرے نور بصر، یہ جو میری نیند اڑ گئی ہے، یہ جو میں رو رہا ہوں، یہ جو میں چیخ رہا ہوں، یہ جو میں تڑپ رہا ہوں، یہ جو میں سسک رہا ہوں، یہ جو میں سوتا نہیں، میرے لخت جگر، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہوا، یہ ہاتھ تمہارے لیے اعتراض ہو رہے، یہ آنکھیں تمہارے لیے رو رہی ہے، مولا اس کے ذریعے سے مجھے رسوا دے کر، اسے ہدایت دینا، اسے ٹریک پر رکھنا، اسے ہمسایوں کا بہتر ہمسایہ بنانا، اسے امیر تاجر بنانا، اسے حیوانات جوان بنانا، بیٹا یہ جو کر رہا ہوں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، معزز والدین تم بھی کر رہے ہو، کر رہے ہو، کہو نہیں، حق تو یہی ہے، یہ سچ ہے اور تاک سچ ہے، ہم سے ہمارے دن کی نمازیں چھوٹتی ہے، تہجد کی تو بات نہیں، وہ آیا تھا وہ آدمی، میں نے جو ابتدا میں عرض کیا، وہ آیا تھا، وہ نوجوان آیا تھا تو اس نے کہا تھا نبی کائنات کے دربار میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہوا تھا شاہی جواب سے، اپنے بچوں کو فرشتے نہیں سمجھنا، مغلوب ہوا تھا، اور پھر اتنا سیدھا اور پھر اتنا سادہ کہ سیدھے آ گیا ہے علاج نے کہا ہے نبی محترم مجھے زنا کی اجازت دیجیے، سنا ہے آپ نے تو کیا کہا تھا نبی؟ کہا تھا ماں کے ساتھ کرو گے یہ گناہ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نہیں، تو فرمایا جب یہ گناہ، جب یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ یہ گناہ کرنا ہے تو جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بہو، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہے، تو اصل میں مجھے جو کہنا ہے، اصل جو ہتھیار پیغمبر نے استعمال کیا وہ ہتھیار یہی تھا، جہاں سے یہ خواہش ہوتی تھی نا وہیں پر دشت رحمت رکھا، مقدس ہاتھ رکھا، وہیں پر رکھا، اور پھر ہارٹ لائن پر رکھ کر کے اوپر ہارٹ لائن، یہی کرو یہی کرو، یہی نسخہ ہے، ان کو خدا کی قریب لاؤ اور ان کی رو، تو اس نے بھی کوئی بات نہیں پڑھا تھا، کوئی بات نہیں، ہاتھ رکھا تھا مقدس ہاتھ، اور کیا دعا کی تھی؟ اللہ مغفر ذنبہ، مولا یہ غلط ٹریک پر جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں پہنچنے جا رہا ہے، مغفر یغفر ذنبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما، وطہر قلبہ، اس کا دل زنگالود ہو چکا ہے، اسے پاک کر لے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہی دعائیں اٹھو، رات کو اٹھو، نصف رات کو اٹھو، اور اللہ کی دربار میں جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور تب جا کر یہ کام کی جو ہماری یہ کانفرنس ہے، جمعیت اپنے حصے کا کام کرتی ہے، جمعیت اپنے حصے کا کام کرتی ہے، ہم بوجھ اپنے سروں سے اٹھاتے ہیں، اب تم اپنے حصے کا کام کرو، یاد رکھو تمہیں اعزاز حاصل ہے کہ تم سمندر میں ہو، تم سمندر میں ہو، میں نے پچھلے ایک میٹنگ میں بھی کہا تم سمندر میں ہو، جب تک تم جمعیت کے ساتھ وابستہ ہو تم سمندر میں ہو، ایک قطرہ بھی جب تک سمندر میں ہوتا ہے، ایک قطرہ کسی ندی سے بہ کر آیا، کسی نالی سے بہ کر آیا، کسی کہنی سے گرا اور سمندر میں آ گیا، تو ایک لمحے میں وہ ایک قطرہ سارا سمندر بن جاتا ہے، سارا سمندر اس کی حفاظت کے لیے استعلا ہوتا ہے، اس کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے، ایک قطرہ سمندر ہوتا ہے، تم بھی ایک سمندر ہو، جمعیت کے سمندر، لیکن اگر اس
بارش باہر نکل گئی پانی کی، جس نے ایک علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تہس نہس تو کیا علاقے کو، لیکن خود زمین میں جم ہو کے رہ گئی وہ موج، اور اپنا نام اور نشان کھو گئی. سفید رشتے سے مٹ گئی، اس کا کوئی وجود اور کوئی شراکت نہیں. اس لیے پیوست رہ شجر سے امید بہار، اس درخت سے اپنے آپ کو باندھے رکھو. سمندر میں کیا نہیں آتا، یہاں تم پارسائی کا اشارہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، سب لوگوں کو اولیاء کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. سمندر میں کیا کیا نہیں آتا، لیکن سمندر کا ظرف اتنا بڑا ہے، اس کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ وہ سب کو اپنے اندر سما لیتا ہے، وہ کسی کو باہر نہیں ہوتا. اسی طرح اس جماعت میں نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ کم نیک لوگ بھی ہوں گے، اور کچھ نئے داخل ہونے والے بھی ہوں گے. مزاجوں میں کچھ فرق ہوگا، کوئی تند ہوگا، کوئی نرم ہوگا. اس لیے ان سبھی شکایات کی سزا تم سمندر کو مت دے دو. تو یہاں بھی بات یہاں اگر جبھی اپنے کی اصلاح کرو، اور ایک مسلمان مطلوب بن کر، قرآن کا مسلمان مطلوب ہے، مسلمان مطلوب بن کر اس سمندر میں رہو، تو پھر منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اپنے اس قائد کی اطاعت کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ آپ کی اطاعت کرے. یہ ہم نے اسے اپنا قائد بنا کر اسے اپنا مکمل تعاون دیا ہے اور عہد کیا ہے. جس نے اسے بنایا اس کے حق میں رائے دی اس نے بھی، اور جس نے نہیں بنایا اس نے بھی شرعی نظام کا احترام کر کے اس کی کامل اطاعت کا فریضہ انجام دینا ہے. اور خوش قسمتی ہے یہ اس ریاست کا سب سے معتبر زمین میدان میں بڑا معتبر نام ہے، جو چاردانگ عالم پر، جو آسمان علم پر آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہا ہے. لیکن مجھے کبھی کبھی اللہ اس کی سادگی اور سادہ دلی پر ہنسی آتی ہے اور کبھی رونا آتا ہے. اسے کبھی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں. اللہ سبحانہ اللہ اس کے علم میں برکت کر دے، علم میں برکت کر دے، اور نرمی جو اس کی مزاج میں ہے مزید اللہ تعالیٰ اس کی اضافہ کر دے. مگر بہرحال یہ بشر ہے، اسے کوتاہیاں ہوں گی، اسے غلطیاں ہوں گی، فیصلے کرنے میں خامیاں ہوں گی. اس کے لیے عذاب اللہ بچائے تب جب یہ دانستہ ہو. اگر یہ دانستہ نہیں تو ہمیں پھر آ کر سے کہنا ہے یہ غلط ہوا. ممکن ہے ہمارے سوچ کا قصور ہو، ہم فیصلے کی روح کو نہ سمجھ سکے، اور فوری طوری تو فیصلے لیتا ہے. کچھ فیصلے بڑی جلدی بھی نہیں جاتے ہیں، وہ ہمارے مزاج کو کبھی حاصل نہیں ہوتے، لیکن آپ کی اور میری نگاہ دور رس نہیں ہوتی. اسے بہت دیکھنا ہوتا ہے دور، اسے حالات دیکھنے ہیں، اسے مزاج دیکھنا ہے، اسے وطن دیکھنا ہے، اسے سوچ دیکھنی ہے. اس کے اعتبار سے اسے فیصلے لینے ہوتے ہیں. ہر وقت شورا نہیں بنا سکتا. اس لیے جو چیز آپ کے مزاج اور آپ کی صحابدید کے اعتبار سے درست نہ ہو، لیکن آپ اس کے حسن سے واقف نہ ہو، آپ اس کا خوب ہی جانتے ہیں، اس لیے اس کی اطاعت کو اپنا فریضہ سمجھ لو، اپنی ذمہ داری سمجھ لو. اس کے معروف ہدایات کی اطاعت ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے. اللہ کرے ان کی عمر کی دراز ہو، ان کے علم و حلم میں مزید اضافہ ہو، اور ہم بھی معروف میں ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کریں، اور جس انداز میں یہ قرآن و سنت